کتنے لوگ ہیں جو کتوں کی اس قدر دیکھ بھال کرتے ہیں جتنی وہ اپنے والدین کی بھی نہیں کرتے، جتنی محبت وہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرتے اتنی وہ اپنے کتوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر انسان کے مزاج پر پڑتا ہے۔ اگر آپ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں سختی ہوگی۔ بعض نوجوان جو ہے عورتوں میں زیادہ مخلوط رہتے ہیں، عورتوں میں زیادہ ملتے جلتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر کافی عادتیں عورتوں والی پائی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کتے کو بلا وجہ اپنے گھر میں رکھے گا، اس کے ساتھ کھانا کھائے گا، اس کے ساتھ سوئے گا، اس کے ساتھ اپنی رہائش اختیار کرے گا، تو اس انسان کے مزاج پر بھی کتے کا اثر ضرور پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق نہ ہوتے تو میں ان سب کے قتل کا حکم دے دیتا، لیکن ہر کالے سیاہ کتے کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا پالا یا رکھا اس کے ثواب میں ہر روز 2 قیراط کم کر دیے جاتے ہیں، بشرطی کہ وہ کتا شکار یا جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھے جانے والے کتوں کے علاوہ سب کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عمر سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت کے کتے کی بھی استثناء کرتے ہیں، تو فرمایا ابو ہریرہ کے کھیت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی احادیث سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتا اگر شرعی ضرورت کے لیے ہو تو اس کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے، اس کو پالا جا سکتا ہے، اور وہ شرعی ضروریات کیا ہیں؟ گھر کی حفاظت کے لیے ہو یا اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو یا کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے ہو۔ لیکن ان ضروریات کے علاوہ اگر شوقیہ طور پر کوئی کتا رکھتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا کہ اگر یہ کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق نہ ہوتے تو میں ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ تو اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ہر مخلوق کا اپنا اپنا مقام ہے، تو جس کی جو حیثیت ہو اس کو اسی حیثیت پر رکھنا چاہیے۔ جانوروں میں بعض جانور قابل احترام ہیں اور بعض جانور ایسے ہیں جو قابل احترام نہیں ہیں۔ مثلا بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہ قابل احترام جانور ہیں کیونکہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، تو ان کو ہم صاف ستھرا بھی رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو گھاس بھی کھلاتے ہیں اور ان کو نہلاتے بھی ہیں، تو یہ قابل احترام چیز ہے۔ لیکن کتا اس قدر قابل احترام نہیں ہے کہ ہم اس کی جو ہے دیکھ بھال کریں، اس کو نہلائیں، اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ یہ ایک حقیر مخلوق کو قابل احترام بنانا ہے۔ تو جس مخلوق کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس مخلوق کو اسی مرتبے میں، اسی مقام میں، اسی حیثیت میں رکھنا چاہیے، اس سے بڑھا کر اس کی عزت اور احترام نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو کتوں کی اس قدر دیکھ بھال کرتے ہیں جتنی وہ اپنے والدین کی بھی نہیں کرتے، جتنی محبت وہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرتے اتنی وہ اپنے کتوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو ان ضروریات کے علاوہ اگر کوئی کتا پالتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قیراط نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بلا وجہ اس مخلوق کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو پھر رکھنا چاہیے جو شرعی ضروریات ہیں۔ یہ ایک نظام ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر انسان کے مزاج پر پڑتا ہے۔ اگر آپ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کے مزاج میں، آپ کے طبیعت میں سختی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس بکریاں ہیں تو دیکھیں جن حضرات کے پاس بکریاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر صبر اور برداشت زیادہ ہوتی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بچپن کے زمانے میں بکریاں چرائی تھیں، اس سے صبر اور برداشت پیدا ہوتی ہے، تو مخلوق کا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض نوجوان جو ہے عورتوں میں زیادہ مخلوط رہتے ہیں، عورتوں میں زیادہ ملتے جلتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر کافی عادتیں عورتوں والی پائی جاتی ہیں، تو ماحول کا اثر انسان کے مزاج پر پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کتے کو بلا وجہ اپنے گھر میں رکھے گا، اس کے ساتھ کھانا کھائے گا، اس کے ساتھ سوئے گا، اس کے ساتھ اپنی رہائش اختیار کرے گا، تو اس انسان کے مزاج پر بھی کتے کا اثر ضرور پڑے گا۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اپنے مزاج کو اس مخلوق کے مزاج سے بھی انسان محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔